آپ سب کو یہاں پہ خوش آمدید، اور آئے ہم اپنی روٹین کے مطابق، جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے مزامیر کی کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے 55۔ یہ اتنا فیمس زبور ہے، ہم اکثر گاتے رہتے ہیں، تو کئی دفعہ ہمیں ایک گانے میں اس کا اور ایک کہہ سکتے ہیں اسپرٹ ہوتی ہے، تو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اگر اس کو اس طرح پھر گائیں گے، جب آپ نے اسٹڈی کی ہو تو پھر آپ ڈفرینٹ ٹائپ سے آپ اس کو گائیں گے، جب آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھا ہو کہ کیوں یہ لکھا گیا، اس کو کس طرح اسٹیبلش کیا گیا، کیا اس وقت واقعات تھے، کیوں داؤد کے دل میں ایسی بات آئی۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو کئی اس میں جو ہم نے باتیں کہی ہیں وہ کافی سخت باتیں بھی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم اسی چیز کو دیکھیں گے۔ سام 55 اس طرح لکھا ہے: اے خدا میری دعا پر کان لگا، میری منت سے منہ نہ پھیر، میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے۔ میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں، دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث، کیونکہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور قہر میں مجھے ستاتے ہیں۔ میرا دل مجھ میں بے تاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے۔ خوف اور کپ کپی مجھ پر طاری ہے، ہیبت نے مجھے دبا لیا ہے۔ آمین۔ ابھی ہم یہ 5 پہلی ورسز ہی دیکھتے ہیں، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے کہ یہ اس کا ٹائٹل ہی اگر دیکھ لیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کی دعا جس کے دوست نے اسے دھوکہ دیا، اور کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی غم زدہ اور دکھی شخص کی ایک دعا ہے، اور اس دعا میں پہلے وہ اپنی دکھ کو پیش کرتا ہے۔ اگر پہلی 5 ورسز میں دیکھیں تو اس کے دکھ کی شدت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کس قدر وہ بہت زیادہ یعنی کہ دکھی ہے۔ اگر آپ پہلی ورس دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اے خدا میری دعا پر کان لگا، تو اس کے بعد وہ میری منت سے منہ نہ پھیر، یعنی کہ 2 چیزیں وہاں پہ، ایک تو دعا اور ایک منت۔ منت میں کیا کرتے ہیں؟ منت کا مطلب دعا تو ہے جب ہم سب کرتے ہیں، تو جب منت کا لفظ آیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو منت سماجت ہوتی ہے، ایک منت ہوتی ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ منت ہے، جب بندہ ریکویسٹ کرتا ہے، ریکویسٹ منت ہوتا ہے کہ جو آپ ٹھیک ہے، عاجزی۔ یہ دونوں چیزوں کو کئی دفعہ دعا میں وہ منت بھی مانتا ہے اور منت بھی کرتا ہے کہ اگر تو میری دعا کو سن لے گا، پوری کرے گا، تو میں یہ کروں گا۔ یہ بڑی دفعہ اس نے اپنے زبوروں میں یہ بات کہی ہے۔ جب وہ منت مانتا ہے، منت کے ساتھ منت کرتا ہے، تو give ear to my prayer O God and do not hide yourself from my supplication, attend to me and hear me۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہے اس کی دعا اور اس کی سپلیکیشن۔ اب وہ آگے ہے کہ اپنے غم کو، کیا غم ہے اس کا، اس غم میں اس کی شدت کیا ہے۔ تو آگے دیکھیں تو ورس 2 کے دوسرے سے لکھا ہے: میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں، یعنی کہ غم میرا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب میں جیسے میری چیخاں نکلنا پئی ہوں، اب میرے آہو نالا تبدیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ریسٹ لیس ان مائی کمپلینٹ اینڈ مون نوئزلی، یعنی کہ مون، دکھ، مون جب ہم کہتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے ماتم، جیسے میرا رونا جو غم ہے ماتم میں تبدیل ہو چکا ہے، اتنا شدت۔ اور اس غم کو آگے وہ تھوڑا سا اور کھولتا ہے۔ ورس 3 میں لکھا ہے: دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم سے، ٹھیک ہے، بیکاز آف دا وائس آف دا اینمی، اس کو پتہ چلتا ہے ادھر سے خبریں آ رہی ہیں دشمن کے بارے میں، he is coming, he is going to attack, he is coming with heavy weaponry, he is coming with the thousands۔ تو یہ سی باتیں جب دشمن کی طرف سے ملتی ہیں تو وہ کہتا ہے اس کی اس ہر بات جو دشمن کی طرف سے آتی ہے اس سے میرا دل غم سے بے قرار ہے، دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث سے۔ ٹھیک ہے، کہ جن کو وہ اپنے دشمن کہہ رہا ہے، وہ صرف اس کے دشمن نہیں بلکہ ایک اور ایڈ چیز کرتا ہے کہ وہ وکٹ لوگ ہیں۔ دے آر ناٹ رائچیس پیپل، دے آر وکٹ پیپل۔
جو میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جو میرے دشمن ہیں، شریر کے ظلم کے باعث سے، کیونکہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور قہر میں مجھے ستاتے ہیں. ورس 4. اور یہاں پہ آگے اور زیادہ اس کا دکھ نظر آتا ہے. میرا دل مجھ میں بےتاب ہے اور موت کا حول مجھ پر چھا گیا ہے. خوف اور کپ کپی مجھ پر طاری ہے، ہیبت نے مجھے دبا لیا ہے. اب یہاں تک آ گیا کہ مرنے کی نوبت. اس خوف سے، اس ٹیرر سے کیا ہے؟ ٹیرر آف دیٹ ہیو فالن اپون می. یعنی کہ ایک طرح سے اس نے اپنا دل انڈھیل کے رکھ دیا ہے کہ واٹ از مائی سچویشن، میری حالت کیا ہے، کہ میں بس جیسے مر ہی چلا ہوں، مرنے ہی لگا ہوں. اور یہ آگے وہ بتائے گا کہ اتنا غم جو ہے وہ کیوں ہے، اتنا شدت سے کہ وہ، اور یہ وہ شخص ہے جس کو بائبل کا گریٹ واریر کہا گیا ہے. گریٹ واریر. بٹ ہیر یہاں پر وہ دکھ سے چلا رہا ہے، غم سے اس کا دل جو ہے اتنا دکھی اور خوف زدہ ہے کہ وہ مرنے لگا. ایسی حالت میں کوئی کیا سوچ سکتا ہے؟ اگر آپ یہ سچویشن لے کے آئیں کہ کسی شخص کی یہ حالت ہے تو وہ ایسی حالت میں کیا سوچ سکتا ہے؟ سوسائڈل. بالکل سوسائڈل ہو سکتا ہے. اور کیا سوچ سکتا ہے؟ خدا کا انکار کر دے. ہاں جی، کئی دفعہ دکھ غم اور اتنا جب اس کی دعا کا جواب نہیں آتا یا کس طرح، تو انسان بیک سلائڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سوسائڈل ہو جاتا ہے، خودکشی کرنے کو اس کا دل کرتا ہے. اور کیا ہو سکتا ہے جب چھٹکارا نہ ملے؟ تو آگے اس نے بتایا کہ اگر غم کی شدت ہو تو اس سے چھڑانے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے. ورس 6 میں لکھا اس نے، اور میں نے کہا کہ کاش کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا، پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا. میں آندھی کے جھونکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا. کئی دفعہ ہماری حالت بھی ہو جاتی ہے ایسی، میں تو کہ چلا ہی جاؤں، میں دور چلا جاؤں جہاں میں کوئی میرے ارد گرد نہ ہو. اور وہاں اس کو یہی سچویشن ہے کہ میں کاش کے، اب وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ پرندے کتنے آزاد ہیں، برڈز، کہ برڈز کی طرح میرے ونگز ہوتے تو میں اڑ جاتا، ساری مصیبتیں، سارے مسئلے مسائل ختم ہو جاتے، میں کہیں دور چلا جاتا. اور یہ ایک انسان کی حالت اکثر ہو جاتی ہے جب وہ دکھ سے کچھ نہیں کر پاتا، اس کے آگے کوئی ایسا چارہ نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے کاش کہ میں کدھر دور چلا جاؤں. وہ کئی دفعہ ہم بھی مطلب کہ ایسے بول دیے ہوئیں گے تو میں تو کتنے چلے جانا سارے چھڑ چھڑا کے، میرے کو نہیں ہونا سنبھلیا جاتا، میرے کو نہیں ہوں برداشت ہوتا. اور یہ شخص جو خدا کا ایک مخصوص چنا ہوا شخص تھا، اس پر یہ خوف کا عالم طاری ہے. اب وہ آگے کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو جنہوں نے اس پر ظلم کیا ہے اور جنہوں نے اس پر یہ ساری سچویشن کو کریٹ کیا، ان کے بارے میں وہ کیا کرتا ہے. 9-11 اے خداوند ان کو ہلاک کر، ان کی زبان میں تفرقہ ڈال، کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے. دن رات وہ اس وسیل پر گشت لگاتے ہیں، بدی اور فساد اس کے اندر ہے، شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے. یہ اب وہ بتاتا ہے کہ وکٹ لوگ ہیں. میں جب دیکھ رہا تھا ورس 9 میں لکھا ہے اور خداوند ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفرقہ ڈال. یہ کیوں اس نے کہا؟ تاکہ ان کے پلان کامیاب نہ ہو. ہاں بالکل. ڈسٹروائے لارڈ اینڈ ڈیوائڈ their tongues. آپ کو یاد ہوگا خدا نے بالکل یہ بابل کے برج جب بنا رہے تھے تو زبانوں میں تفرقہ ڈال دیا تھا کہ فور ایگزامپل آپ اور میں کوئی برا پلان کر رہے ہیں تو اب برا پلان اس طرح ہی ختم ہو سکتا ہے، نہ تینوں میری سمجھ آئے نہ میں تیری سمجھ آئے. ختم ہو گیا تو اس وقت اسی وجہ سے وہ برج بنانا بند ہوئے تھے. خدا نے اسی لیے زبانوں میں تفرقہ ڈال دیا کہ اب یہ کچھ کریں گے تو یہ ان کا دل تو برے پلان بناتا ہی جائے گا. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خدا نے ان کے اوپر رحم ہی کیا تھا کہ برے منصوبے بنانا چھوڑ دے. کہ یہاں پر ایک خاص شخص تھا
یہ خاص شخص تھا جو دشمنوں سے مل گیا تھا اور وہ بہت ہی عقل مند تھا. وہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہی واز اے کاؤنسلر فار ڈیوڈ. ڈیوڈ کے لیے کا مشیر تھا, بہت دانشمند اور حکمت والا شخص تھا, اور اس کا نام تھا اخیتوفیل. اخیتوفیل کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا, ہم نے ڈیٹیل سٹڈی کی تھی ایک دفعہ. یہ اخیتوفیل اس کا بڑا دلی دوست تھا. اصل میں اس کا دکھ کی شدت ہے نا زیادہ اس وجہ سے, روٹ یہی ہے. ہاں روٹ یہی ہے, جڑ یہی ہے. ورس 12 سے, جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا. یعنی کہ پتہ ہو نا دشمن ہے تو اس کے سامنے وہ دلیر تھا, وہ اس سے سنبھال سکتا تھا. ہی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل اینیمیز. لیکن یہ اس کا دشمن بھی کیسا لکھا ہے, اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا ہے وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا, نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا. ورس 13, بلکہ وہ تو ہی تھا جو میرا ہمسر, میرا رفیق اور دلی دوست تھا. ورس 13 کو اگر انگلش میں پڑھیں, بٹ اٹ واز یو اے مین مائی ایکول, یعنی کہ ہم ایک جیسے تھے دونوں ہیں. مائی کمپینین اینڈ مائی اکوینٹنس, میرا رفیق میرا دلی دوست, ہماری باہمی گفتگو شیریں تھی اور ہم ہجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے. We took sweet counsel together and walked to the house of God in the throng. واو, اتنا وہ دوست تھے کہ اکٹھے ہم عبادت کے لیے جاتے تھے. ہماری گفتگو کیا تھی, یعنی کہ ہماری سیکرٹ بھی ایک دوسرے سے کوئی نہیں تھی. کہتے ہیں نا کئی دفعہ ہمیں ایسے فریز بولتے ہیں نا کہ یار دوست ہیں جنتے ہیں دشمنی چنگے نے. سب سے زیادہ خطرناک جب دوست جو آپ کی سیکرٹ جانتا ہو ہر چیز, جب وہ آپ کا دشمن بن جائے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے آپ کی بریکیاں, آپ کی کمزوریاں, آپ کی سیکرٹ, کہ اس کو آپ کے راز بھی پتہ ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ خطرناک ہوتا ہے. دشمن جب ہو نا, دشمن سامنے ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ٹیکل کیسے کرنا ہے. لیکن جب دوست دشمن ہو جائے تو وہ شخص بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب داؤد اپنے بیٹے ابیسلوم کی وجہ سے بھاگا پھرتا تھا, تو وہ شخص کیا تھا, وہ ابیسلوم کے ساتھ مل گیا تھا اور اس کو وہ مشورے دیا کرتا تھا. وہ اس کو بتایا کرتا تھا کہ تو اپنے باپ سے کیسے نپٹ سکتا ہے اور کیسے اس کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے. تو وہ سمجھ گیا تھا. اب آپ کو اگر یہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا, او یہ وجہ تھی کہ داؤد کیوں فیئرفل ہے. ایک دوسری طرف اس کا بیٹا ہے, اپنا بیٹا ابیسلوم, جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا, اور دوسری طرف وہ جو اس کے راز جانتا ہے. اب کیا کرے وہ کہتا ہے کہ اگر دشمن ہوتے تو یہ میرے لیے کچھ نہیں تھے. ایک میرا اپنا خون ہے, ایک میرا اپنا بیٹا جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں, دوسری طرف میرا اپنا دلی دوست ہے جس ساتھ میری شیریں گفتگو, آپس میں سیکرٹ اپنے میں دل بانٹتے. دوست وہی ہوتے ہیں نا جو ایک دوسرے کے راز کو جانتے ہیں, وہ اپنی شیئرنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس نے پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ شیئر کیا ہوگا. تو جب وہ دشمن ہو گیا تو وہ جیسے جیسے مشورے دیتا تھا تو اور وہ کامیاب بھی ہو رہا تھا. ابیسلوم کامیاب ہو رہا تھا, یہاں تک کہ داؤد کو بھاگنا پڑا تخت چھوڑ کر. اب وہ میرا خیال ہم پچھلے بات کر چکے ہیں اس بات بارے میں, ہم اس میں نہیں جائیں گے. آگے ورس 15 میں, ان کو موت اچانک ہاتھ دبائے, وہ جیتے جیت پتال میں اتر جائیں کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے. اب یہ یہاں پر ہے کہ اب وہ تو یہ کرتے ہیں لیکن میں کیا کروں گا, میں کروں گا ورس 16 to 19, پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا. صبح شام دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا. یہاں سے جو ابھی ہم نے زبور گایا نا, شام صبح دوپہر انہوں میں فریاداں گزارا اور وہ میری آواز سن لے گا. اب یہاں پہ یقین کے ساتھ کہ خدا میری آواز سنے گا, کیونکہ وہ جو ہیں وہ شریر ہیں, وہ وکٹ ہیں, تو وہ برے منصوبے بناتے ہیں. بے شک وہ کہہ رہا ہے میری آواز سنے گا, یعنی کہ ان کی آپس میں جو مشورت ہے خدا اس میں ان کو کنفیوز کر دے, ان کی زبانوں میں تفرقہ ڈال دے تاکہ وہ پلان کامیاب نہ ہوں. اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا, کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے
خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا. یہ وہ ہیں جن کے لیے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے. سب سے بڑی خرابی اس شخص میں ہے جو خدا کا خوف نہیں رکھتا، جس کے اندر خدا کا ڈر نہیں ہے. اب اس سے بڑا وکڈ شریر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم بار بار پڑھتے ہیں خداوند کا خوف دنائی کا شروع ہے. تو خداوند کا خوف چینج کرتا ہے انسان کو. خداوند کے خوف سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. جس کے اندر خدا کا خوف ہی نہیں ہے اس سے بڑا شریر کوئی نہیں. وہ کوئی بھی منصوبہ بنا سکتا ہے. خداوند کا خوف کا مطلب ہے کہ ہی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. وہ یہی سمجھتا ہے نا کہ خدا ہے ہی نہیں ہے، تو پھر میرے ڈر کا کس کا. اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اس سے صلح رکھتے ہیں. اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے. اس کا منہ مکھن کی مانند چکنا تھا پر اس کے دل میں جنگ تھی. اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلواریں تھیں. اب یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ بھی تھا، ایک ٹائم تھا، لیکن اس کا میرے ساتھ لگتا تھا کہ میرا یہ بڑا اچھا دوست ہے، لیکن ہی واز ایکچولی کیا میرے خلاف تھا اس کے اندر. اور اس شخص کے بارے میں بھی جو اس کے خلاف ہو گیا ہے ایک لمبی یعنی کہ تمہید ہے کہ کیوں وہ اس کے خلاف ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا کیوں خلاف ہو گیا. اخیتوفیل وہ بتشبہ جو تھی وہ ساری جڑ تھی اس بات کی، کیونکہ بتشبہ جو تھی وہ اس کی بیٹی کی بیٹی تھی، وہ کہ بیٹے کی بیٹی یا اس طرح کے نا. تو وہ یہ رشتہ تھا اس کے ساتھ. تو داؤد نے جس کے ہاتھ ہسبینڈ کو بھی مروا دیا تھا. تو یہ اس کے اندر تھی، اس لیے وہ اس کے خلاف ہوا. اب ورس 22 میں لکھا ہے اب اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا، وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اپنا بھار یہوہ تے سٹ آپے وہ سنبھالے. اب اتنی ساری سچویشن میں اب اس کے دل میں پتہ چلا ہے، اب اس کو یہ نہیں سوچنا کہ میں کبوتر کی مانند اڑ جاؤں، میں دور کہیں چلا جاؤں، بیابان میں بسیرا کروں اور میں کسی پناہ کی جگہ میں چھپ جاؤں. اس کو پتہ چلا گیا اینڈ پہ، بے شک اس نے سارا کچھ کہا ہے کہ اپنا بھار یہوہ تے سٹ، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے اور وہی تجھے سنبھالے. لیکن اے خدا تو ان کو ہلاکت کے گڑھے میں اتارے گا، خونی اور دغا باز آدمی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے، پر میں تجھ پر توکل کروں گا. اب یہ ایک لفظ آپ نے اینڈ پہ جو پڑھا نا آخری، وہ کیا ہے؟ پر میں تجھ پر توکل کروں گا، بٹ آئی ول ٹرسٹ ان یو. اب یہ ورس 22 اور یہ آخری بات، اور کس طرح یہ اسی بات کو لے کر آگے جاتا ہے. اگر آپ زبوروں کو نمبر 55 56 اس طرح جائیں گے تو اکثر آپ کو پتہ چلے گا کہ کرونولوجیکلی تاریخی طور پر یہ اس طرح نہیں ہے. وہ جو اگلا واقعہ میں بھی اس سے پہلے ہو چکا ہے یا وہ اس کے بعد ہوا ہے اس طرح کا، لیکن کئی دفعہ اس کو یہاں پہ لکھنے کا مقصد ہے پچھلے واقعات یا پچھلی جو ایشو ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ کیا گیا، اس لیے اس کو روح القدس نے اس طرح ترتیب دیا ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکے. اب یہاں پر جیسے اس نے لکھا ہے کہ پر میں تجھ پر توکل کروں گا، اینڈ اس پر ہوتا ہے. تو آگے جا کے اگلا زبور جو ہے 56 جو ہے یہ اس واقعے سے بہت پہلے ہوا، یہ 55 سے پہلے واقعہ ہو چکا ہے لیکن یہ اس کے بعد آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے یہ اب ہم دیکھیں گے. اگر آپ اس کی پہلی 3 آیات پڑھیں. اے خدا مجھ پر رحم فرما، کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے، وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے. میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہے. ٹھیک ہے، بس یہی ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ اس وقت کا زبور ہے کہ داؤد اس وقت جوان ہی تھا، سول سے بھاگا پھرتا تھا. پہلے ہم دیکھا ابھی سلوم سے بھاگ رہا تھا، اب یہ بات ہے کہ وہ جب سول سے بھاگا تھا
तो साउल से तो वो उस वक्त भागा था जब वो भी बादशाह भी नहीं बना, मसा हो चुका था, लेकिन ही वॉज नॉट किंग। लेकिन अबिशलोम से वो जब भागा ही वॉज अ किंग। तो यहाँ पर वो जब भागता है तो वो क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए कहाँ जाता है, फलस्तीनियों के इलाके में चला जाता है। फलस्ती कौन थे? फलस्ती वो थे जहाँ के साथ जाति जूलियत था, तो जाति जूलियत को उसने मारा था। तो अब यहाँ पर बड़ी ही अजीब यानी कि सिचुएशन है कि वहाँ से वो जान बचाने के लिए एक ऐसी जगह पर जाता है जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात। साउल से जान बचाने के लिए, क्योंकि साउल उसके जब साउल को पता चल गया कि ये खुदा ने इसको मसा कर दिया तो ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग, मेरे तख्त पर कब्जा करने, तो वो पूरी कोशिश थी कि किसी तरह वो दाऊद को करके मार दे। तो यहाँ पर उस हवाले से अब ये देखें, यहाँ पर एक शख्स ऐसा है कि इंसान एक तरफ है जो उसका दुश्मन है और एक तरफ खुदा है, वो इन दोनों के बीच अब उसका एटीट्यूड क्या, किस तरह वो इंसान को रिप्रेजेंट करता है और किस तरह खुदा को। तो यहाँ पर वो कहता है, आ जाए वर्स 3 में। अब देखें यहाँ पर ख़ास आपने बात रखनी है, खुदा पर भरोसा, जो हमने लास्ट वर्स पढ़ी थी ना उसकी पिछले ज़बूर की, खुदावंद पर तवक्कल, ट्रस्ट। वर्स 3 में लिखा है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा, ट्रस्ट। इट इज फियर, इस तरह का फियर, जब मौत का फियर। अब वो सारी सिचुएशन याद रखें जो उसने पहले ज़बूर में अपने दुख और फियर और मौत को याद रखा। तो ये 3 दफ़ा इसमें आया तवक्कल, ट्रस्ट, वर्स 3, वर्स 4 और वर्स 11 कि मेरा तवक्कुल तो ये है, ठीक है। तो लिखा है वर्स 4, मेरा फ़ख्र खुदा पर उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कुल खुदा पर, मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है। यहाँ पे वो उसको कंपेयर समझ ले करता है कि वो अगर दुश्मन ने मेरे ऊपर नज़र रखी हुई है तो खुदावंद भी मेरे ऊपर नज़र रखे हुए है। ये वर्स 4 में जो उसने की, मेरा फ़ख्र खुदावंद पर उसके कलाम पर है, अगेन एंड अगेन, मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं, इंसान मेरा क्या कर सकता है, इंसान मेरा क्या कर सकता है। वर्स 9, तब तो जिस दिन मैं फरियाद करूंगा मेरे दुश्मन पसपा होंगे, मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। वाह, ये रेवलेशन उसको तब आता है कि नाउ जो कुछ मर्जी 10,000 20,000 कितने भी साउल लेकर आ जाए तो क्या, खुदा मेरी तरफ है। ये जब आपको रेवलेशन हो जाता है ना, यही एक बात कि उधर जो भी फौजें खड़ी हैं, तूफान है, थाउजेंड्स ऑफ, मेरे साथ कौन है, खुदा मेरे साथ है, मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। किसी ने कहा कि इफ गॉड इज विद यू, यू आर नॉट मिनोरिटी, यू आर मेजॉरिटी। आगे आपके कितनी भी खलकत हो, कितना भी बड़ा, बहुत बड़ा कोई लश्कर हो, लेकिन खुदा आपके साथ है तो दैट इज मेजॉरिटी, यू आर ऑलरेडी विक्टोरियस, यू डोंट हैव टू गो इन फियर। कहता है, दिस आई नो बिकॉज गॉड इज फॉर मी, व्हेन गॉड इज फॉर मी हु कैन स्टैंड, दैट्स ऑल। जब आपको खौफ लगे, बड़ी खूबसूरत बात उसने वर्स 3 को शुरू करने में की है, एक दफा फिर पढ़े वर्स 3 को, इसी के 56:3, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। यस, whenever I am afraid I will trust in you। और अक्सर हम ऐसा कहा करते थे, डर लगे तो गाना गा, लेकिन मैं कहता हूँ डर लगे तो ज़बूर गा। ये वाला ज़बूर गा। इफ यू आर इन ऐसी सिचुएशन आती है हमारी ज़िंदगी में, घर में ही कभी कभी आपको डर लगना चाहिए, मे भी आप अकेले हो तो एकदम आपको कोई ऐसी सोच आ जाए, कोई ऐसी, तो ज़बूर गाना शुरू कर दे, कोई भी आपके गीत गाना शुरू कर दे, उसकी हमदोस्ताई शुरू कर दें। तो यहाँ पे लिखा है दाऊद, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं खुदावंद पर तवक्कुल करूँ, आई विल स्टार्ट प्रेजिंग हिम।